اس میں کچھ فیکٹس ہیں مفتاح صاحب. فیکٹ یہ ہے کہ پیسے پاکستان آئے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ پیسے مختلف اکاؤنٹس کے اندر گھومے ہیں. میرے خیال ہے 1700 یا 17,000 یا 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, جس کے بعد نمبرز نکالے گئے کہ نیب نے کہا ہم 24 ارب کا کیس کر رہے ہیں, ایف آئی اے نے کہا ہم 16 ارب کا کیس دیکھ رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کس طرح حکومت, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے ڈاکیومنٹس آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. فائلیں 7 والیومز ہیں, جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا 7 والیومز ہیں, لیکن جس وقت آپ حکومت میں آتے ہیں تو والیومز سارے کے سارے ہیر سے بن جاتے ہیں. وہ میں پڑھ رہا تھا, کچھ سوالوں کے جواب آئے, کیا پیسے ہیں ان اکاؤنٹس میں؟ جی بالکل اتنے ارب روپے اس اکاؤنٹ میں آئے. کیا مشتاق چینی سے ان کا کوئی لینا دینا؟ نہیں جی, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. مطلب دس از ہاؤ کیسز کے اندر طاقتور لوگوں کو ریلیف بھی دیا جاتا ہے. بٹ ہمارے سامنے سارے کاغذ ہوں گے, ہمارے سامنے ایویڈنسز ہوں گے مفتاح صاحب, لیکن ہوگا کچھ نہیں. ابھی سیریس اباؤٹ اکاؤنٹیبلٹی یا نہیں؟ شکریہ کاشف بھائی, یہ بڑا میرے ایکسپرٹیز سے دور سوال آپ نے پوچھا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی پولیٹکس کے بغیر نہیں ہوئی ہے. جو یہ کیس بنایا بھی تھا شہباز شریف کے خلاف اور شہباز شریف کی فیملی کے خلاف, میرے خلاف, شاہد عباسی کے خلاف, یہ سب سیاسی طور پہ بنایا تھا. اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ سچائی ہو, کچھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. سر میں تو یہ ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کی بات ٹھیک ہوگی. مجھے یاد ہے میں نے پچھلے دنوں ایک چیز چلائی تھی جس میں نے کچھ لوگوں کا نام لے کر کہا تھا, جس میں آپ کا نام ہے, شاہد خاقان عباسی کا نام. میرا خیال ہے غلط کیس بنائی. کچھ کیسز کو ہم جب پڑھتے تھے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کیس کیا بن رہا ہے. اس کیس میں تو سر آپ کیا کہتے ہیں, یہ چیکس نہیں ہے, وہ خود مان رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے پیسے بھیج کون رہا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں دس از فیئر فار اے پالیٹیشین کہ آپ کے پاس ملینز آف ڈالرز آ جائیں آپ کے اکاؤنٹس میں, اور آپ یہ کہیں گے جی مجھے تو نہیں پتا بھیجنے والا کون ہے, بھائی اس کو انویسٹمنٹ سمجھے پاکستان. اب نہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ کا پروسیس پولیٹیسائزڈ ہو جاتا ہے تو پھر جو فریقین ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی سائڈ لے لیتے ہیں. اگر آپ مسلم لیگ کے سپورٹر ہیں تو آپ بولتے ہیں نہیں سلیمان جو تھے وہ انوسنٹ تھے, ان کو زبردستی کیا گیا. اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو چور تھا, اس کو آپ زبردستی چھوڑا گیا ہے. تو مصطفیٰ بھائی بات کر رہے ہیں کہ ایک اگر نیوٹرل ادارہ ہو, غیر جانبدار ادارہ ہو جو کہ پروسیکیوٹ کر رہا ہو صرف کرپشن کی وجہ سے, اس کی وجہ سے نہیں کہ کوئی سیاسی اس کی لائلٹیز کہاں ہیں, اور وہ پروسیس چل رہا ہو, تو وہ پروسیس زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت یہ جو پولیٹیکلی. دیکھیں نیب obviously we know کہ اٹس اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, تو اس نے سیاسی طور پر کرایا, تو جس کے اندر یہ بات درست ہے کہ بہت سارے کیسز غلط ہیں لیکن کچھ کیسز صحیح بھی ہوں گے, لیکن وہ سارے پھر جو ہے وہ ٹینٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مصطفیٰ کی بات درست ہے. اس پرٹیکولر کیس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, کہنا چاہتا نہیں ہوں. لیٹس بی فیئر, آپ کہیں میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میری بات نہیں کاشف بھائی, میں مطلب دیکھنا ہم سب وکٹمز رہے ہیں. اگریڈ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز اب ہم نے تو صاف ستھری ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ہمیں اور آپ کو ہر چیز کو دیکھ کر یہ نہیں یقین آتا کہ یہ صاف ہے. پرویز مشرف کے دور میں میرے والد 4 سال انہوں نے جیل کاٹی اسی نیب کے ہاتھوں. اٹ ٹوک ہم 20 ایئرز, 20 سالوں بعد جا کر وہ سپریم کورٹ نے ان کو آنریبلی ایکویٹ کیا. تو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں. ہم نے ایز فیملی, میں ٹین ایجر تھا, میں نے ایز فیملی سفر کیا ہے, مفتاح بھائی نے سفر کیا ہے, مفتاح بھائی کے بچوں نے سفر کیا ہے. آپ غلط کیس پولیٹیکل اوپینینز کی وجہ سے بناتے. آج ہم آدھی گفتگو جو یہاں پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے, جو یہ ہر چوتھے روز پریس کانفرنسز آ جاتی ہیں, یہ لوگوں کو کیا ڈراوا دیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں نا آپ, وہ تمام لوگ جو اب سیاست سے تھوڑا سا پیچھے, یعنی ایکٹیو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں, کو تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں, کچھ زیادہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. سب کہتے تھے نیب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, قانون ختم ہونا چاہیے, فلانا ہونا چاہیے. اب 15 دن سے بڑھا کے 30 دن کی قید بھی دے رہے ہیں. ڈیموکریسی ہے, منافقت کہنا, منافقت بالکل منافقت, کیونکہ جمہوریت ہے اس لیے اس ملک میں منافقت ہے. کیونکہ یہ بھی دیکھیں نا کہ جہاں کہتے تھے سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں 30 دن کے لیے اندر کر دو, اصلی تھوڑی انجینئرنگ. اور خود قانون میں ترمیم کی, خود قانون میں ترمیم کی. آپ وہ پرانے بیانات نکالیں, آپ کے شوز پر کہا گیا ہوگا کہ یہ کالا بہت چلایا ہم نے, اس کالے قانون کے اندر اتنے دن کا ریمانڈ ہے, یہ ایک بڑی ڈریکونین چیز ہے, اس کو ہمیں ایمینڈ کرنا ہے. ایمینڈ کیا, اور پھر ایک خاص سیاسی فیصلے حاصل کرنے کے لیے, سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے اب دوبارہ اپنے مخالف کو تننے کے لیے سیدھی بات کرتے ہیں. وہ قاسم کے ابا کا ہم نام نہیں لے سکتے, لیکن ہے تو یہ اسی کے لیے. قاسم کے ابا کے علاوہ اس میں آتا کوئی نہیں نا, کیونکہ سارے تو ایک حکومت کا حصہ ہے, تو ان میں تو نہیں کسی کو پکڑنا. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے کاشف بھائی, یہ جو آج یہ جو امینڈمنٹس کر رہے ہیں, یہ پریسیڈنٹ بھی سیٹ کر رہے ہیں, اور یہ پریسیڈنٹ جب دوبارہ ریپیٹ ہوگا ان کے خلاف تو پھر اس وقت پھر چیخیں نکلیں گی. آج ہمارا فائدہ ہے اس لیے کر جاؤ, کل وکھاں گے. یہ مفتاح صاحب کوئی آنسر, میں ذرا بریک پہ جانا. واٹ یو وانٹڈ ٹو سے سمتھنگ.
دیکھیں ایک اتنا سا میں ایک گزارش کر دوں جو آپ نے نہیں کی بات کہ یہ کہ پاکستان میں اگر پیسہ آتا ہے تو دیٹ ان اٹ سیلف از ناٹ اے کرائم، وہ تو اجازت ہوتی ہے، اس کے پیچھے پریڈیکیٹ کرائم دیکھنا ہوتا ہے. تو پریڈیکیٹ کرائم جو ہے نا وہ پروسیکیوشن کو دیکھنا تھا کہ سلیمان شہباز کو یا کسی کو بھی باہر سے پیسہ آیا، وہ اٹ سیلف ڈزنٹ اپروو کہ یہ کرائم ہو گیا ہے. آپ نے اس کے بعد ڈھونڈنا ہے کہ یہ پیسہ گیا کیسا تھا یہاں سے جو گھوم کے آیا ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کسی بڑے طاقتور آدمی نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا، دیز آر اوپن اینڈ شٹ کیسز، لیٹ می بی فیئر. دوسرا، میں یہ بات آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ ٹی ٹیز کے ذریعے بزنس مین پیسہ منگاتے ہیں، لیکن بزنس مین میں اور سیاستدان میں فرق سمجھیں. سیاستدان کو بتانا پڑے گا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، بزنس مین کو تو ایف بی آر ٹیکس کے ذریعے دیکھے گا. سیاستدان نے یہ بتانا ہے کہ اس کا سورس کیا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس ملک میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ یہیں سے پیسے بنتے ہیں، حوالے کے ذریعے باہر جاتے ہیں، ٹی ٹی کے ذریعے سفید ہو کے پاکستان آتے ہیں، اور اٹس وائٹ منی. سو ا پولیٹیشین کین ناٹ ہائڈ بیہائنڈ دس، وہ نہیں چھپ سکتا اس قانون کے پیچھے. بزنس مین کی بات اور ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں ہم سب جانتے ہیں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر خبر نکلنے میں کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا. اور آئی ڈونٹ نو کہ اف آئی شوڈ بی سیئنگ دس اور ناٹ، لیکن اس وقت بھی جو اسلام آباد کے اندر مخصوص جماعتیں ہیں اور کئی ایسی جماعتیں کہ جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی گفتگو کے اندر شاید مذہب کا عنصر زیادہ شامل ہوتا ہے، ان کے جو وزراء یہاں پر کر رہے ہیں، ہر بچے کو پتا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. اور پالیٹیشینز کے اوپر ایک ہائر رسپانسبلٹی ہے. ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے اس کی چابی ان کے پاس ہے. یہ سارا پارلیمان، اس کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ اسی لیے تصور آیا نا. اور چیکس اینڈ بیلنس، اور پھر دوسروں کی ہم اپنی پارلیمان کے اندر آپ دیکھیں، ہم ایتھکس کمیٹی ہم نہیں بنا سکے. پارلیمان خود کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتی؟ پارلیمان کے ممبر اپنے کولیگز کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے کہ اگر انہوں نے کرپشن کیا؟ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. دنیا بھر میں ایتھکس کمیٹیز موجود ہیں پارلیمان کے اندر اس چیز کے اوپر. مفتاح صاحب کوئکلی، اس سے پہلے میں آگے جاؤں، کیا اس بات سے اتفاق کریں گے کہ سیاستدان جو آپ کہتے ہیں نا کہ پیسہ آنا وہ بزنس مین دھندا کرنے والے کے لیے اس کے اصول اور اخلاقی جواز کچھ اور ہیں، سیاستدان کے لیے وہ جواز نہیں ہے؟ میں آپ کی بات درست مانتا ہوں کہ یہ آپ کی بات کہ اٹ لکس ریئلی بیڈ، اور یہ بات بھی میں آپ کی اب مانتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے تو جب عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور میں منسٹر تھا تو ہم نے اس کے پیسے کو کم کر دیا تھا، اور ابھی پھر جو لمٹ بڑھائی تھی تو آئی ایم ایف نے منع کر دیا. تو میرے خیال سے ابھی آپ 50 لاکھ روپے سے زیادہ تو لا بھی نہیں سکتے کسی. اچھا، یہ لمٹ بڑھائی کس نے دی؟ بنا دی ہوگی کسی نے، کہا ہوگا چلو میں نے لمٹ کر دی تھی 1 کروڑ روپے. اچھا، پھر یہ پچھلے 3 سالوں میں لمٹ ہو گئی تھی 50 لاکھ روپے، پھر یہ میرے خیال سے $1 لاکھ کی تھی، لیکن اب میرے خیال سے واپس 50 لاکھ ہو گئی ہے یہ لمٹ. دیکھو، اور 50 لاکھ جو ہے نا، دیکھیں میں آپ کو اس میں گزارش یہ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں 99% آف جو آتے ہیں پاکستان میں پیسے، جو آدمی جو ایک دبئی میں ڈرائیور ہے یا کوئی نوکری کر رہا ہے اپنی ماں کو پیسے بھیجتا ہے، وہ 50 لاکھ سے زیادہ نہیں بھیجتا سال میں. بالکل ٹھیک ہے، تک لمٹ صحیح ہے. اس کے بعد اتنے رکھیں جتنے آپ کو پتا ہو کہ لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، نہ کہ وائٹ کرنے کے لیے بڑی بڑی رقم پاکستان. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد